لہٰذا ہم اسی 31 دسمبر کو سوراج مل جانے کے خیال میں مستغرق مجمع کے مدوجزر میں تھپیڑے کھاتے ہوئے باہر آ گئے، دکان پر سے اپنا سامان اٹھایا اور سیدھے گھر پہنچے۔ اسباب باندھا، کھانا کھایا، حقہ بھرا اور آرام سے کرسی پر لیٹ کر شوق فرمانے لگے کہ اسی لیے گاڑی کے وقت میں بھی ابھی پورے 2 گھنٹے کی دیر تھی۔ بہرحال ہم بالکل تیار ہو کر اس لیے بیٹھے تھے کہ وقت آتے ہی اسٹیشن روانہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ شیروانی بھی پہنے ہوئے تھے۔ لیکچر کا خیال اور 31 دسمبر کو سوراج کا مل جانا دماغ میں چکر لگا رہا تھا، اور اسی کے متعلق ہم غور کر رہے تھے کہ آخر یہ سورج کے لیے 21 دسمبر کی تاریخ کیوں مقرر کی گئی ہے۔ حساب لگا کر دیکھا تو 31 دسمبر کا دن کچھ ایسا مبارک بھی نہ تھا، البتہ یہ ضرور تھا کہ اس کے بعد 1 جنوری سے نیا سال شروع ہوتا تھا، مگر جب سوراج کسی سے لینا نہیں بلکہ خود حاصل کرنا ہے تو آخر اس کے لیے تاریخ کے تعین کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اگر حکومت سوراج دے رہی ہوتی اور ہم اس سے لے رہے ہوتے تو ایک بات بھی تھی کہ صاحب 31 دسمبر کو سوراج کا لین دین اس لیے ہوگا تاکہ نئے سال سے نیا کارخانہ شروع ہو، لیکن جب حکومت کے دینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، صرف ہم کو سوراج لینا تھا، تو آج کیوں نہیں لیا؟ اگر آج سوراج لیا گیا ہوتا تو ہم اپنی ریل میں سفر کرتے، نہ اس میں بدیشی گارڈ ہوتا، نہ فارن ڈرائیور انگلوانڈنس کا علیحدہ درجہ ہوتا، ہم خود ہی ریل کے مالک ہوتے، چاہے تھرڈ میں بیٹھتے چاہے فرسٹ میں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، ہم خود فرسٹ میں بیٹھتے اور انگریزوں کو تھرڈ کلاس میں بٹھا کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرتے اور پھر اکڑ اکڑ کر سفر کرتے، جس طرح آج کل انگریز سفر کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے تھے اور انہی خیالات میں گم تھے کہ ایک دم سے کانوں میں پھر وہی بندے ماترم کی آواز آئی اور ہم گڑبڑا کر دوڑے گھر کے باہر۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بہت بڑا جلوس جھنڈے اور جھنڈیوں سے سجا ہوا، گیس کی پتیوں سے منور، بندے ماترم کے نعروں سے زمین اور آسمان کو ٹکراتا ہوا ہمارے مکان کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ ہم نے پہلے تو خود ہی اس جلوس کے معنی سمجھنے کی کوشش کی، مگر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ جھنڈا اونچا رہے ہمارا اس جوش و خروش سے گا رہے تھے کہ انہوں نے ہمارا سوال سنا نہ ہم کو کوئی جواب دیا۔ آخر ایک صاحب جو ذرا خاموش جلوس کے ساتھ جا رہے تھے، ہم نے پوچھا، کیوں صاحب یہ کیا بات ہے؟ جواب دیا، یہ جلوس ہے کانگریس کا۔ ہم نے کہا وہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر آخر کس بات کا جلوس ہے؟ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر کر آنکھیں پھاڑتے ہوئے جواب دیا کہ کیا آپ سو رہے تھے؟ خبر نہیں کہ سوراج مل گیا ہم کو؟ ہم نے حیرت سے منہ کھول کر کہا، سوراج؟ انہوں نے روانہ ہوتے ہوئے غالباً ہم کو بیوقوف سمجھ کر تمسخر سے کہا، جی ہاں جناب، سوراج، سوراجیا۔ وہ تو روانہ ہو گئے۔ ہم نے اپنے دل میں کہا کہ واہ بھائی واہ، یہ بھی ایک ہی دعا قبول ہوئی ہماری اور سوراج ملا ان لوگوں کو، حالانکہ حقدار ہم تھے۔ اور پھر سوچا کہ ہم اور یہ کچھ غیر تھوڑی ہیں، ان کو ملا یا ہم کو، بات ایک ہی ہے، مگر واللہ ملا خوب سوراج۔ اگر اس وقت بادشاہت مانگتے تو ہم کو مل جاتی۔ دل کو کسی طرح سوراج ملنے کا یقین نہ آتا تھا، مگر جلوس ابھی تک نظروں کے سامنے تھا۔ آخرکار واقعات اور مشاہدہ نے غلط فہمی کو دور کیا اور ہم نے اس پر یقین کر کے واقعی سوراج مل گیا، اور ہر شخص سے یہی چرچا سن کر پہلی مرتبہ آزاد اور خود مختار انسان کی طرح اکڑ کر سانس لی۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسی وقت امپیریل بینک جا کر کہیں کہ حوالہ کرو تمام خزانہ ہم کو اور نکل جاؤ تم لوگ یہاں سے، مگر چونکہ اب سوراج مل جانے کے بعد ایک قسم کا استغنا پیدا ہو گیا تھا، دوسرے سفر بھی درپیش تھا، لہٰذا یہ ارادہ اور اسی قسم کی سینکڑوں امنگوں کو ملتوی کر کے ہم گھر میں چلے گئے تاکہ اسٹیشن روانہ ہو جائیں، اور اس لیے کہ اب وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ مگر گھر سے سامان لیا اور سیدھے اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پہنچ کر سب سے پہلا مرحلہ ٹکٹ کا خریدنا تھا، لہٰذا ہم نے سامان تانگا والے سے اتروا کر وہیں رکھ دیا اور بکنگ آفس کی کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر اس کی سلاخوں سے جھانک کر کہا، کانپور 2nd کلاس سنگل جرنی۔ بکنگ کلرک صاحب نے اپنی ناک کی پھینگی پر لگی ہوئی اینک کے اندر سے ہم کو غور سے دیکھا اور چند سیکنڈ تک ہمارا مطالعہ کرنے کے بعد کہنے لگا، کانپور 2nd کلاس ٹکٹ لیجیے گا؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ بابو جی نے اپنے منہ کے اندر کا پان جگالی کے انداز سے 2 3 مرتبہ چبا کر ایک عجیب ادائے دلبری کے ساتھ کہا، اچھا تو میں ایک ہی بات کہہ دوں۔ ہم نے کہا، کیا مطلب آپ کا؟ کہنے لگے، مطلب یہ کہ کیوں مول تول کیا جائے۔ ہم بابو جی کے اس مزاح پر ہنس دیے، مگر ہمارے اس ہنسنے کے باوجود بابا جی نے نہایت سنجیدگی سے کہا، جناب سنیے،
بات یہ ہے کہ 3 روپے ہوئے، اس سے کم میں نہ ملے گا۔ اب تو ہم کو اور بھی حیرت ہوئی کہ کیا معاملہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے تو 2 روپے کچھ آنے کرایہ تھا، اور حال ہی میں ریلوے نے ٹکٹ کے داموں میں تخفیف کا اعلان کیا تھا۔ اگر تخفیف اضافہ کو کہتے ہیں تو دوسری بات ہے، ورنہ یہ قصہ ہم نے بابو سے کہا 3 روپے کیوں کر ہوئے صاحب، ابھی کچھ دن پہلے 2 روپے کچھ آنے کرایہ تھا اور حال ہی میں تخفیف ہوئی ہے، آپ 3 روپے کیوں کر مانگ رہے ہیں؟ مجھ کو کانپور کا 2nd کلاس سنگل جرنی چاہیے۔